ایک سانہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا، عورت نال زیادتی اور پھر قانون بیٹھا، قانون نے اس کی سزا نکالی کہ آئے دن زیادتی، آئے دن زیادتی، آئے دن زیادتی۔ اس زیادتی کا شکار کوئی بچی ہوتی ہے، اس زیادتی کا شکار کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور اس زیادتی کا شکار عورت بھی ہے۔ تو آئے دن زیادتی، پھر پاکستان کی ریاست، پھر حکمرانوں نے ایک قانون بندی کی تھی کہ جناب کیوں نہ جو اس معاملے کے اندر گرفتار ہو جائے ان کی خواہشات کو ختم کر دیتا جائے، ان کے نفس کو ختم کر دیتا جائے۔ اس قانون کو پاس کیتا۔ حضرات ایسے قانون کو اسی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے قرآن نے ایسے انسان کی سزا بتلائی ہے، قرآن نے ان کی سزا بتلائی ہے، احادیث نے ان کی سزا بتلائی ہے کہ جو زناکار ہے ان کی سزا کیا ہے۔ اگر زناکار شادی شدہ ہے ان کی سزا کیا ہے، اگر زناکار غیر شادی شدہ ہے تو ان کی سزا کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ سزا بتلائی ہے، اور میں اس بات کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں۔ بے شک وزیر ہے، اپنی جگہ کے امیر ہے، جب قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی بھی فیصلہ کرے گا ان اسی تسلیم کریں گے۔ ہاں قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، بات خوشی کی ہے، احادیث کے مطابق فیصلہ کرو، بات خوشی کی ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کو ہٹ کے اپنی رائے کو آگے رکھے اور اپنے ذہن کو آگے رکھے، اپنے سوچو افکار کی سمجھ کے نال نئی نئی سزائیں مقرر کرے، قرآن حدیث سے بھی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں ہم گنجائش نہیں ہے، ہم تہاڈے تے دین مکمل ہے، ہم قیامت تک یہی دین چلے گا۔ وہ دین ہے جو اللہ کا قرآن ہے، وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، صلی اللہ جی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں حد زنا کو بیان کرنا چاہنا کہ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے، زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن سننا پہلے جناب ذرا مذمت کے متعلق میں ایک دو آیات ایک دو مسئلے بیان کر کے اپنی بات کو چلاوا۔ تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے قرآن اتاری مال کی ارض و سما نے فرمایا، حضرات توجہ کرنا، اللہ پاک کا قرآن مال کی ارض و سما دا قرآن وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔
والے نہ ویکھو میرے ویکھ کے جمعہ سماعت کرو منٹ رہ گئے نے سارے 35 میں 35 منٹاں دے وچ تانوں چند گلاں سمجھا جاواں دعا کرو کہ اللہ سانوں سمجھ عطا فرمائے آمین سونا نہیں بیدار ہو کے بہنا جو تھکے نے تھکاوٹ لا دیو مینوں اس بات کا علم ہے جتنے قرآن پڑھیا جائے حدیث پڑھی جائے اتنے سکون آتا ہے رحمت اترتی ہے پھر انسان اس رحمت جب اترے پھر نیند بھی آتی ہے باہر گوٹے چھڑ کے بیٹھو میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے حج عمرہ نصیب کر اب حضرات توجہ کرنا میں پاس جنات کی حد بھی سمجھانا چاہتا اللہ اکبر کبیر اللہ پاک نے فرمایا مال کی ارض و سما نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ پہلے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اپنی اولاد کو ضائع نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ حضرات علی یہ مسئلہ کہ دو چار بچے پیدا ہو جان پھر عمل ہو جائے پھر ضائع کرا دیں کبیرہ گناہ ہے اولاد کو قتل کرنا اولاد کو قتل کرنا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں بڑی بریکی دے مسائل جان کر کے ٹر جاؤں گا حضرات توجہ کرنا ذرا سماعت کرنا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اس ڈر کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا آج کا نوجوان اس ڈر کو اپنی اولاد کو ضائع کرتا میرے کو پہلے بیٹے نے پہلے بیٹیاں نے اگر یہ آئے گا تو کتوں کھاواں گے اللہ اکبر کبیرہ اسے ڈر دی وجہ تو ڈاکٹر وال توجہ کرتا ڈاکٹر وال رغبت دلاتا اللہ اکبر کبیرہ انجیکشن دے نال ٹیکیاں دے نال اس بچے نو سامان نو گرا دیندا ہے اولاد کا قتل کرنا اس سے بات کو اللہ پاک نے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اس ڈر دی وجہ تو قتل نہیں کرنا ساڈے نال بیٹھ کے کھائے گی ان دے واسطے اسی کتھوں کما کے لے کے آواں گے ان دے واسطے جائیداد کتھوں بنا کے دیاں گے اگر یہ بھی بچہ پیدا ہو گیا کہ کپڑے خرچات کتھوں لے کے آواں گے اللہ اکبر کبیرہ سکول دی تعلیم دے پیسے کتھوں لے کے آواں گے او یارا تیرا کیوں اتنا بڑی کیدا بن گیا کیوں اتنا بڑی کیدا بن گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا اللہ پاک نے تیری روزی کا بندوبست فرمایا اللہ پاک کا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک کا پیدا کرنا تو چلنا سیکھیا اللہ پاک نے پھر تیری روزی کا بندوبست بدلیا پھر اللہ پاک نے تیرے موتانی خوراک کو داخل کیتا تو کھان لگ پیا اللہ پاک تیرے پاک مہمتا دیتا رہا اللہ پاک تیرا رزق بتاتا گیا آخر تو جوان ہو گیا اللہ پاک نے تیری شادی کروائی آخر تو پھر جوان ہو گیا اللہ پاک تو زندگی گزارتا گیا اللہ تینوں روزیاں دیتا گیا جس اللہ پاک نے تینوں رزق عطا فرمایا وہ اللہ پاک تیری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گا اللہ پاک نے فرمایا نانو نرزقہم و ایاکم اسی کوانو بھی رزق عطا کرنے والی اولاد کو بھی رزق عطا کرنے انہا قتلہم کانا قتلان کبیرہ او میری بہن توجہ نال میری بات کو سمجھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ میں تیرے دماغ کے اندر بٹھانا چاہنا میں تیرے ذہن نصیب کرنا چاہنا توجہ کر جا توبہ کر جا اسے کام تو توبہ کر جا اپنی اولاد کو ضائع نہ کریا کر اپنی اولاد کو گرایا نہ کر اپنی اولاد کو بیکار نہ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا ایسا گمشدہ قتل کرنا لوگوں بہت کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً لوگوں زنا دے قریب نہ جانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے ایک نوجوان آیا آنے والا آپ کی سوال کرتا اللہ توجہ کرنا آپ کی سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اجازت طلب کرنا چاہنا سارے صحابہ دے منہ ول ویکھن لگ پے دے چہرے ول ویکھن لگ پے کی سوال کرنا چاہنا
اللہ اکبر کبیرہ نے سوال کیتا آقا میں زنا کرنا چاہنا مینوں زنا دیاں اجازت دے دیو آقا میں زنا کرنا چاہنا مینوں زنا دیاں اجازت دے دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دیکھا یہ بندہ کی سوال کر رہا کی سوال کر رہا یہ کہنے لگے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا چپ کر ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ آدمی بیٹھا نہیں کھڑا رہا کہنے لگے آقا میں سوال کرنا مینوں زنا کی اجازت دے دیو میرا اپنے آپ میں قابو دے اندر نہیں رکھ سکتا آقا میں زنا کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا میرے آقا نے قریب بلایا ڈانٹیا نہیں میرے آقا نے گال مندہ نہیں کیتا میرے آقا نے حد زوری نہیں کی تھی میرے آقا نے انہوں پریشان نہیں کیتا میرے آقا فرماتے صحابہ تسی چپ ہو جاؤ انہیں میرے کو سوال کیتا میں جواب دیاں گا میرے آقا فرماتے نوجوانہ میرے قریب آ جا میرے آقا نے قریب بٹھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھنا چاہنا آقا میں زنا کرنا چاہنا آقا میں زنا کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا زنا کرنا چاہنا جی جی آقا میں زنا کرنا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوانہ میرے سوالات دے جواب دی جا میں بھی جواب دے دیاں گا کہنے لگے آقا کی سوال کرنا چاہتے ہو کرو نا میرے آقا فرماتے نوجوانہ اگر ای زنا کوئی تیری ماں دے نال کرنا چاہے کیا تو برداشت کریں گا کہ نہیں کریں گا کہنے لگے آقا میں برداشت نہیں کراں گا آقا میری غیرت جاگ پائے گی آقا میں انہوں قتل کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے نوجوانہ تو اگر اپنی ماں نال برداشت نہیں کردا کوئی دوسرا بھی اپنی ماں نال اس کام کو برداشت نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اتنے بس نے میرے آقا رشتے کے نام دے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوانہ اگر تیری بیٹی نال کوئی زنا کرنا چاہے تو انہوں کیسا لگے گا آقا مینوں نہ پسند لگے گا میرے آقا فرماتے نوجوانہ اگر تیری بہن دے نال کوئی زنا کرنا چاہے کیسا لگے گا کہنے لگے آقا میں برداشت نہیں کریں گا آقا فرماتے اگر کوئی تیری پھوپھی دے نال زنا کرنا چاہے تو پھر کیسا لگے گا آقا میں برداشت نہیں کراں گا آقا فرماتے اگر تیری خالہ دے نال کوئی زنا کرنا چاہے تو کیسا لگے گا آقا میری غیرت گوارا نہیں کر دی آقا میری غیرت گوارا نہیں کر دی آقا میں انہوں قتل کر دیاں گا میں انہوں ذبح کر دیاں گا جڑی میری عزت دے ول حق چکے گا میں انہی اگ کر دیاں گا اپنے جذبات کو میرے آقا کے سامنے رکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوانہ جی میں تیری غیرت جاگی ہے اے میں کسی دی ماں ہوئے گی اور دی بیٹے دی غیرت جاگے گی اگر کسی بیٹی دا باپ ہوئے گا وہ دی غیرت جاگے گی اگر کسی بہن دا بھائی ہوئے گا وہ دی غیرت جاگے گی اگر کسی پھوپھی دا جناب بھتیجا ہوئے گا وہ دی غیرت جاگے گی اگر خالہ دا بھانجا ہوئے گا وہ دی غیرت جاگے گی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے مولا سے اجازت منگنا چاہنا ہے کہ نہیں منگنا چاہتا کہنے لگے آقا نہیں آقا نہیں ڈر گیا اللہ کا خوف آ گیا حضرات نوجوانوں میں تمہوں دعوت فکر دینا چاہنا آج کسی غیر دی بہن ور دیکھو اپنی بہن ور دی نظر دوڑا لیا کر اگر بیٹی ور دیکھے اپنی بیٹی ور بھی دیکھ لیا کر اگر کسی دی پھوپھی ور دیکھے اپنی پھوپھی نو بھی دیکھ لیا کر اگر کسی دی خالہ نو دیکھے اپنی خالہ نو بھی دیکھ لیا کر اگر کسی دی بیوی نو دیکھے تو جناب اپنی بیوی نو دیکھ لیا کر اے جناب ایسا کردا ایک ہاتھ دے گا دوسری ہاتھ لائے گا وقت دے پھر دیا دیر نہیں لگدی وقت دے آندیاں دیر نہیں لگدی اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے آقا میرے لیے دعا کر دیو آقا میرا دل قابو دے اندر آ جائے میرے لیے دعا کر دیو آقا میرا دل قابو دے اندر نہ جائے اور مسجد ابو بکر کے اندر جماعت کرنے والے عید و نواز و تشریف لانے والے مقامی حضرات توجہ کرنا اس ریت میں کہنا علماء کو دعا کریا کرو علماء کو دعا کروایا کرو اکابرین کو دعا کروایا کرو علماء کو دعا کروایا کرو قاری صاحبان کو دعا کروایا کرو حافظ قرآن کو دعا کروایا کرو اپنے دین بزرگ کو دعا کروایا کرو یہ کہتا آقا میرے قلب میرے اندر زنا دی بیماری ہے میرے اندر زنا دی بیماری آقا پھر تسی دعا کر دیو اللہ میری تکلیفاں دور کر دے لوگ میرے آقا نے سر تے ہاتھ رکھیا میرے آقا فرما دیا اللہ اس میرے بندے دے اللہ تو اس اپنے بندے دے گناہ معاف کر دے اللہ اس میرے مقتدی دے گناہ معاف کر دے اے میرے اللہ نے دل دی اندروں کی یاد کر دے اللہ نے خواہشات دے قابو ڈال دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات وقت گزرتا گیا اے نوجوان گلیاں دے اندر پھرتا تے نظراں نہیں آیا اے نوجوان گھر دے اندر جاتا تے نظراں نہیں
میا، اے نوجوان چوک کے اندر کھلوندا تے نظرانے میا، اے نوجوان بیٹھک تے بیٹھدا تے نظرانے میا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ناری اللہ پاک نے فرمایا اے نوجوان دے سوال کرن دے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، اے مومنو اندے واسطے زنا حرام نہیں، باقی ساری دنیا دے لوگاں واسطے اللہ پاک نے زنا نو حرام کیتا۔ مان کے جو سما نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا حرام ہے، زنا دے قریب نہیں جانا، زنا دے قریب نہیں جانا۔ اور لوگوں سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یسری الزانی حین یسری وہو مؤمن، جس وقت بندہ زنا کرتا ہے، بندہ زنا کرتا ہے، یہ مومن نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے حالت کے اندر موت آ گئی تو بندہ مومن نہیں بلکہ کافر مرے گا۔ زنا دے قریب لوگوں، زنا دے قریب نہیں جانا تھا۔ نبی نے کیسا انداز بنیا، زنا نو جناب دی منع کرن تو کیسا انداز بنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، ایک آنے والا آیا کہ سوال کرتا یا رسول اللہ میرا سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے بول کی بولنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا پہلا سوال سب تو بڑا گناہ کیا ہے؟ سب تو بڑا گناہ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا گناہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقہ، سب تو بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے ان دے نال کسی نو شریک بنائے، سب تو بڑا گناہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے اگر ان دے نال کسی نو شریک بنائے تو سب تو بڑا گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اسی رزق کندہ کھانے اللہ حضرات اچھی بولنا، سانو اولاد کنے عطا کیتی ہے؟ اتے بٹھان والا کون ہے؟ اتے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ منہ دے وچوں الفاظ قرآن حدیث سے نکلوان والا کون ہے؟ تواڈے کنا دے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ سخاوتیں کے دریا بہاتے ہیں اللہ۔ رات توجہ کرنا، میں پیار محبت دی بات کر جاواں۔ سخاوت کے دریا بہاتے ہیں اللہ، گدا کر جو سلطان بناتے ہیں اللہ۔ خدا کی خزانوں کا مالک نہ کوئی، ارے خدا کی خزانوں کا مالک نہ کوئی، جسے جیسے چاہے ویسے لٹاتے ہیں اللہ۔ اور حضرات توجہ کرنا، گناہگاروں پر کرم ہے یار اس کا، گناہگاروں پر یارو کرم ہے اس کا، گناہوں کو میرے چھپاتے ہیں اللہ۔ تین والا کون ہے؟ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کسی نے شریک بنائے سب تو بڑا گناہ۔ میرے آقا علیہ السلام کو پھر سوال کرتا آقا دوسرا گناہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان تقتل ولدک مخافتک ان یطعم معک۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو اپنے بچیاں کو قتل کرے اس واسطے کہ تیرے نال بیٹھ کے کھان گے۔ بات ہوئی آ گئی بچیاں کو ضائع، ماں باپ کا کسی کا جگرا نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو جائے پھر انہوں قتل کر دے۔ آج تک میں سنیا بچہ گھر کے اندر پیدا ہوا تو پیو نے قتل کرتا، ماں نے قتل کرتا، نہیں، پیٹ کے اندر اپنے بچے کو ضائع کرانا۔
رے لگی قاری صاحب سنا 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 بولی جاندے نے کوئی اور لفظ نہیں بولن دے جتوں پی ایچ ڈی کیتی جے نا اتوں نویں لفظ کڈ کے لاؤ اینوں تے قرآن یہی دسن دیا تو میں یہی بولنا ہے. بڑے بڑے فتنہ پسند لوگ سارا جمعہ زنا 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 کل دے قرآن دے وچوں پھر آتا ساریاں زنا دیاں ولا تقربوا الزنا الزانیۃ والزانی. زنا کا لفظ قرآن نے بولا ہے. لفظ زنا بولنا نیکیاں ملتی ہیں. میں الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال بغیر مطالعہ کوئی بات کوئی لفظ نہیں بولتا. اللہ دی رحمت ہے, دنیا دا بھی علم ہے, دین دا بھی علم ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہوں. لیکن جو ظاہر اور کھلی بات ہے اس بات کو میں چھپا سکتا نہیں. وہ سننی پہ چاہے کوڑی لگے یا میٹھی لگے. اللہ بابا جی آج کل کے باپے بڑے ماشاءاللہ باپے نوجوان بڑے باپ. سنو بزرگو, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی ایسے جنہوں کو قیامت والا دن رب ویکھے گا بھی نہیں, انہوں پر تکے گا بھی نہیں, انہوں نے گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا, پاک بھی نہیں کرے گا, عذاب علیم دردناک عذاب دے گا. پہلا آدمی کون ہے؟ الشیخ زان. آقا فرماتے بڈھا آدمی زانی کار کی اللہ کی رحمت دے نال نہیں آئے گا, اللہ دے غضب نہ کہا کہ اللہ انہوں جہنم دے اندر. بڈھا سا بڈھا سا بڑھاپے دے اندر زنا کرنے. ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوجوانوں کو اجازت مل گئی نہ. ایس عمرے آ کے رب کو یاد کرنے کا بہت فکر ہوتا ہے. اللہ اکبر, اپنی اولاد کو قتل کرنا. میرے یار آقا پھر کیڑا گناہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد جڑا گناہ ہے نا ان تزانی حلیلہ کا جاری کا, ایک کہ تو اپنے ہمسائے دی بیوی نال زنا کرے سب تو بڑا گناہ ہے. اکبر القبائر کبیرہ گناہ میں دے وچوں ہی گناہ ہے. اور حضرات ان کی پر سزا کیا ہے؟ اس زنا کرنے کی سزا کیا ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر؟ لو پہلے آخرت کی سزا سنو کہ آخرت کے اندر کیسی سزا. بھائی باس یہ توجہ کریں تو گل بڑی پیاری آن لگی, روایت بڑی پیاری. اللہ اکبر کبیرہ. واڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے حضرات توجہ کرنا, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دو آدمی رات کو میرے کو لائے, انہاں میں اٹھایا لے کے چلے گئے بیت المقدس دے وال. حضرات میں بات مقصر کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کی دیکھ رہا ایک جناب بہت بڑا تندور لگیا, بہت بڑا تندور. تندور ویکھیا جناب روٹیاں پکانے والا تندور ویکھیا سارے نے؟ دیکھو نا تسی اونی بناوٹ لے جاؤ ذرا, وہ تھلوں کھلا ہوندا ہے, اوندا منہ تنگ ہوندا ہے. یہ بھی ہے نا, تو منہ ہوندا تنگ ہوندا, تھلوں کھلا ہوندا. اور بیچن والا بھی کہندا بی بی 50 روٹیاں نہ لانی, 10 روٹیاں نہ لانی, 20 روٹیاں نہ لانی. تندور ایڈے ایڈے وڈے, جننے وڈے تندور ہون آخرکار انہاں دے منہ چھوٹ تنگ ہی ہوندے نے, تھلوں کھلے ہوندے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں چل دیاں میں ایک ایسی تندور کو پہنچیا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے اندر آگ بڑھائی جا رہی ہے, بہت بڑا تندور. اللہ اکبر کبیرہ. میں حدیث کے اندر پڑھیا میرے آقا علیہ السلام نے جھانک کے دیکھیا تندور کے اندر, جھانک کے دیکھیا. اللہ اکبر کبیرہ. تندور کے اندر مرد و عورت دونوں اکٹھے چیخا مار رہے ہیں, شور و گل کر رہے ہیں, ہائے ہائے آوازاں آ رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کون لوگ نے میں جبریل کو پوچھیا آخرکار کہڑے بندے نے, آخرکار انہاں تے لباس بھی کوئی نہیں,
آخر کار اللہ تے کپڑا بھی کوئی نہیں، مرد بھی نے، عورتاں بھی نے، روئی جا رہے نے، چیخا ماری جا رہے نے، چیخا ماری جا رہے نے۔ حضرات اس وقت آگنوں تیز کیتا جاتا ہے، یہ بھڑکتے بھڑکتے اللہ اکبر کبیرہ، اتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ جناب تندور دے منہ تک آ جاندے نے، یہ باہر نکلنا چاہتے، تھلو جناب تندور دے اندر ایک شعلہ آندا ہے، یہ شعلہ انہوں پھر تھلے لے کے چلا جاندا۔ میرے آقا فرماندے لوگوں میں دیکھدا رہا، آخر کار میرے کو ریاضی کیا، میں پوچھیا اے بیانے والے میرے ایتے بتلانا کیڑے آدمی تے کیڑیاں عورتاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بتانے والا بیان کردا ہے، بتانے والا بتلانا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگا سونیا اے زانی مرد تے زانی عورتاں نے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ زانی مرد تے زانی عورتاں تے زانی مرد، قیامت والے دن اللہ انہوں اس سزا کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آج مذاق کرنا ہے، کسی کا مذاق نال ہاتھ پڑھنا ہے، یہ تیرے ہاتھاں دا سینہ، آج کسی نو جناب اپنی ہاتھاں نال دیکھنا تیرے اکھاں دا سینہ، آج کسی دے حسن دے متعلق اپنے کنا نال سننا ہے، تیرے کنا دا سینہ، آج کسی جو جناب دل کے اندر خیال کرنا ہے، دل کے اندر کسی بارے سوچنا تیرے دل دا سینہ، آج جناب پیروں دے نال چل کے جانا تیرے پیروں دا سینہ۔ قیمتی گلیں آگیاں تے سونا شروع ہو گئے سونے ذرا جاگو آنکھ کھولو، جناب محمد رسول اللہ اور پڑا بھی کر کے بولو جناب محمد رسول اللہ۔ نہیں کرتا سننا نہیں ہے، جتنے سونا شروع ہو گئے آتے میرے 15 منٹ نہیں دے، 15 منٹ تک تو انہوں نیند نہ آئے، 5 منٹ چھٹی دے دیں جنہیں مرضی سو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرات توجہ کرنا، میں بڑے پیار نال بات سمجھانا چاہنا، پیغمبر کی حدیث کا ترجمانی کرنا چاہنا۔ آقا فرماتے کو کننا نال کسی دی آرزو سندا ہے، کننا نال کسی دی باتاں سندا ہے، حضرات کننا دا سینہ، اور جس وقت جناب اکھاں لڑ گئیاں، 2 تے 2 4 ہو گئیاں، یہ جناب انج کر کے ہاتھ پھڑدا ہے، انج کر کے ہاتھ پھڑدا ہاتھاں دا سینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس زبان نال دی تعریف کردا تے زبان دا سینہ، منہ دا سینہ، اور جناب اس پیراں نال کونے ول چل کے جاندا تے پیراں دا سینہ۔ میں پوچھنا چاہنا دوست آپ سر تو لے کے پیروں تک تو زنا ہی زنا ہے، پھر سر تو لے کے پیروں تک تو زنا دے اندر مبتلا، پھر دسنا پھر مومن کی رہ گیا، پھر اگر اللہ پاک تندور دے اندر سٹ دے تے پھر اللہ پاک ظالم نہیں بلکہ اسی خود ظالم اپنے نفس دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تے کہنا یارو خود بھی بچاؤ، اپنے بچیاں کو بلاؤ، اپنے بچیاں کو بچاؤ۔ حضرات گھر دے اندر ایک آدھا آ گیا، زنا دا سب تو بڑا سبب بنیا یہ موبائل، زنا دا سب تو بڑا سبب بنیا موبائل۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے بچی گھروں باہر نکلتی تے جناب دادا ڈانٹدا، بھائی ڈانٹ دے، گلی بازار دے بندے ڈانٹ دے بیٹا باہر کیوں تک رہی ہے۔ آج گھر دے اندر جناب کنیاں لا کے دروازے بند کر کے یہ جناب موبائل دے اندر ٹک مک جتنا بھی جا رہی ہے، آخر زنا کرنا تھا، زنا مودا زنا، آخر زنا ہو رہا، آخر کار بات اس نوبت تک پہنچ جاتی، رات یا ملاقاتہ تک پہنچ جاتی، ماں باپ نو پتا کوئی نہیں زنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے میں یارو تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا، جس وقت بچے بالغ ہو جان، عمرے دی نہ سوچیا کر، حج دی نہ سوچیا کر، طلاق دی نہ سوچیا کر، جس وقت بالغ ہو جان انہاں دی بیاہ دی سوچیا کر، انہاں دی شادی دی سوچیا کر، کیونکہ میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو پڑھیا، میرے آقا فرماتے جنہ بچہ زنا کردا ہے، جنہ بچہ زنا کردا ہے اوندا ایک حصہ گناہ دا باپ نو بھی جاندا ہے، جڑا ایندا نکاح نہیں کر رہا، جڑا ایندی شادی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بعض افراد سوال کرتے آقا جی، بعض افراد نے سوال کیتا قاری صاحب سانو ایتھے بتلا دیو نا، آدھے کول میرے کول اتنا فنڈ کوئی نہیں کہ میں اپنے بچیاں دی شادی کر لواں۔ ٹھیک ہے یار، پھر اللہ میں بھی دعا کرنا، اللہ مدد کر دے۔ سال بعد رزلٹ آتا جناب میں عمرے واسطے جانا چاہنا، او یارا تیرا بیٹا جوان شادی کیوں نہیں کردا، یار تیری بیٹی جوان شادی کیوں نہیں کردی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب سوال کا جواب ملتا ہے کہ مینوں
فرما کے نہیں دیتا میں دا بیان کیوں کرا میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا پیار محبت نال کیا جس وقت تیرے ماں باپ نے تیری شادیاں کی دیا آج تو 20 سال پیچھے چلا جا کوئی نوجوان کمال والا نہیں سی کتا باپ کمانے والا تو تے نوکری بھی نہیں لگا تیرے باپ نے تیری شادی کیوں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ جس وقت شادی کی تھی سال تینوں کٹھیاں کھلایا 2 سال تینوں کٹھیاں کھلایا جس وقت دیکھیا باپ نے دوسرے بیٹے کی شادی کرنی ہے انہوں نے علیحدہ کر چھٹیا تینوں جناب علیحدہ کر دیتا آخر تیرے بچے ہو گئے تو اپنا کمانا شروع کر دیتا میرے بتلا تے سے کیڑیاں نوکریاں لگا سے جس وقت تیرے پیو نے تیری شادیاں کی دیا اج اولاد نو کیڑیاں نوکریاں دی طلبگار ہے کیڑے نوکریاں دا طلبگار تو بن گیا ایک کمائے گا تو میں دا بیان کراں گا ایک کمائے گا تو میں مکان بنا کے دیاں گا او یارو نکاح کر دیو بے شک کرائے تے جا کے رہ لین لیکن گناہ دے اندر مبتلا نہ ہو جان اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا کہ اگر ان کی گرفتی اندر آ گیا اگر ان کی گرفتی اندر آ گیا اور بچہ زنا کے اندر چلا گیا اگر بچہ زنا کے اندر چلا گیا اتنا گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا جتنا بچے کو ملے گا جتنا ماں باپ کو ملے گا اور نہیں چلا گناہ انہوں ملے گا سزا کرنے والے لو اللہ اکبر کبیرہ اور بعض حضرات ایسے نے توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے دیکھ لے آقا دیکھ لئیے پسند آقا فرماتے والدین نو نکاح کر دیو رخصتی کر دیو کوئی جہیز نہیں کرے آقا نے رخصتیاں کر دنیا لوگوں سندر تو سبق ملتا جس وقت جناب تمہارے بچے کی منگنیاں ہو جان جس وقت تسی بچے کی جناب شادی کرنا چاہو کسی فیملی کے اندر پھر دیر نہ کریا کر فوری رشتہ طلب کر کے نکاح کر دیا کر لین دین کہانیاں لینا دینیاں یار جس ماں باپ نے پتر پیش کر دیتا اور کی چاہیے اور جس ماں باپ نے اپنی بیٹی پیش کر دیتی اور کی چاہیے اے جناب انسانہ تو بات کے چیز دی قدر و قیمت کوئی نہیں دولت دی قدر و قیمت کوئی نہیں حضرات اپنے بچیاں دی نکاح کرے گا شادی کرے گا پتہ نہیں رب العالمین کیسیاں بہارا پیدا کر دے اللہ اکبر کبیرہ کیسے اللہ تعالیٰ انہاں نو رزق دو نواز دے تیری سوچ تو بعد اللہ انہاں نو رزق عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا اپنے بچیاں دی شادی کے اندر دیر نہیں کرنی نکاح کرنا فضول خرچیاں نہیں کرنی نکاح کرنا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی یا رسول اللہ آقا مینوں پاک کر دیو اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے جا اپنے گناہ دیاں معافیاں مانگ لے یہ تھوڑا جا لوٹ کے گیا دور گیا پھر مڑ گیا کہنے لگے آقا مینوں پاک کر دیو میرے آقا علیہ السلام نے چپ رہے خاموش رہے آقا فرماتے کاندے کو پاک کر دیا یہ کہنے لگے آقا میں زنا کیتا مینوں پاک کر دیو صحیح مسلم دی حدیث پیش کروں لگا بھائی باس صحیح مسلم دی حدیث پیش کروں لگا خدا دی قسم میں کتاباں نہ بلا کے روایت رکھتی ہے کہ تو ستیاں گزار دی تو میں کینوں سنانی پنچیتی بندہ تیرے لیے حدیث بڑی پیاری ہے معاذ بن مالک رضی اللہ انہیں خود گناہ اور خود گناہ کر کے تے پیش ہو گیا اللہ نے نبی دی عدالت سے آقا فرماتے کی کہتے ہیں اللہ کا میں سلام کر بیٹھا مینوں پاک کر دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لگدا دیوانہ ہے لوگاں گواہیاں دیتیاں معاذ دیوانہ نہیں میرے آقا پھر فرماتے لگدا ہے نے شراب پیتی ہے کیونکہ شراب کے اندر بندہ بابے دیا مارتا ہے نا ایک نوجوان کھڑا ہویا انہیں دیکھا تھا چہرہ منہ سنگیا کہنے لگے آقا انہیں شراب بھی نہیں پیتی یہ دیوانہ بھی نہیں پاگل بھی نہیں انہیں شراب بھی نہیں پیتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تینوں پاک کریے کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں نو پاک کر دے آقا فرماتے صبح صحیح حضرات توجہ کرنا صبح دے ٹائم رات ویلے دے اندر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آ کے جناب انج کر کے ہاتھ نال ہاتھ پھڑیا، انج ہاتھ دے نال ہاتھ، اسی تے زانی نو قریب نہیں نہ کر دے، تا چلا جا تو زنا کر کے آیا، تو غیرت ہی ختم کر چھڑی، آدھی زنا کر کے آیا، خود اعتراف کی بیٹھا ہے، رات نو آیا میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، سبحان اللہ، میرے پیغمبر دا اخلاق کیتا چنگا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا، کہنے لگے آقا میرے لیے دعا بھی کر دو، معاذ سے اللہ گناہ معاف کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، معاذ دیا قربانیاں دیکھ کے، ایک دے خود ظالم گناہ کر کے آیا، پھر خود اعتراف کی نہیں بیٹھا، میں تیرے حق کرتا تھی جا کے اللہ کو معافیاں منگ رہا، لیکن انہیں معافیاں تو نہیں منگیا۔ اللہ اکبر کبیرہ آ گیا نبی دے دربار دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ رات نبی دے دربار دے اندر، صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھیو معاذ رو لے جاؤ، جا کے رجم کر دیو۔ حضرات کے ٹوئے کے اندر کھڑا کر کے معاذ رو پتھر مار مار کے نہ رجم کر دیتا، یہ شہید ہو گیا، ماریا گیا۔ جماعت اندر رجم کرنے والے دو فریقین بن گئے، ایک ادھے بندے کہنے لگے معاذ بڑا گناہگار سی، گناہ دے گھیرے دے اندر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا کہنے لگا نانا اے بے بڑیاں معافیاں مانگ گیا ہے، اللہ نے انہوں معاف کر دینا۔ یہ جناب صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے نے، یہ سارے نوجوان بیٹھے، میرے آقا آئے، میرے آقا فرماتے السلام علیکم، یا سارے نے وعلیکم السلام کا جواب دیتا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنے مجلس کے اندر بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا باتاں ہو رہی ہیں؟ یہ کہنے آقا معاذ دے متعلق اللہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں گناہ دے نال ماریا گیا، اسی کہتے ہیں نہیں انہیں معافیاں منگنیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھاں جو آنسو آ گئے، میرے پیغمبر کی اکھاں برس پئیاں۔ آقا فرماتے معاذ واسطے دعاواں کرو اللہ معاف کر دے، معاذ واسطے دعاواں کرو اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات کر کے میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے دعاواں کی جا رہے، آئی تو کہنا قاری صاحب زانی واسطے دعا نہ کریا جائے، آئی تو کہنا قاری صاحب زانی بندہ سی زنا نہ پڑھایا جائے، جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ حضرات مینوں نہ روکیا کرو نہ ٹوکیا کرو، میں تے وہ کرنا جو قرآن نے کہنا، جو پیغمبر دے فرمان نے کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے اللہ معاذ کو معاف کر دے۔ میرے اللہ پاک نے خوشخبریاں چل چھڑیاں، سونیا تیرے معاذ دی توبہ نو اتنا قبول کیتا، تیری معاذ دی توبہ نو اتنا قبول کیتا، جنہ اگر ایک امت دے انہوں پیش کر دیتا جائے، امت دے اندر سارے گناہگار ہوں، اور معاذ دی توبہ نو پیش کر دیتا جائے، معاذ دی توبہ تے میں سارے گناہگار نو ہی معاف کر دیاں گا۔ میری بات پتہ چلی کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے، رجم کیا ہوتا ہے؟ چویا کٹو، ان دے اندر انہوں کھڑا کر دے، اور اندر دے کپڑے نہیں پانے، کپڑے نہیں پانے، صرف شلوار، وہ بھی گوڑیاں تک، بس پنڈا ننگا سارا جسم، اور پتھر مارنے شروع کر دے، اُدو تک مارو جب تک ایک مر نہ جائے، ایک قرآن نے دسے، انہوں کہنے نے رجم کرنا۔ اور آؤ دوسری روایت پیش کرا، ایک شادی شدہ ہے اور دوسرا غیر شادی شدہ ہے، ایک شادی شدہ دوسرا غیر شادی شدہ، لڑکا غیر شادی شدہ کوارا ہے، عورت شادی شدہ ہے۔ آؤ توجہ کرنا، قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر پڑھو تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن اتاریا، الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت۔ عمران خان تے کہتا نا انہاں دے نفس نو ختم کر دیو، جڑے زنا کرتے نے، جڑے بدکاریاں کرتے نے، غلط، اے سزا دے، اگر دے دی ہے تے قرآن کا مطالعہ کر کے سزا دے۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت زانی مرد، فجلدوا كل واحد منهما
انہوں جناب کوڑے مارو میاتا جلدا 100 کوڑا مارنا 100 کوڑا مارنا وَلَا تَخُذْكُمْ بِهِمَا رَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں نرمی نہیں کرنی فوجی صاحب نرمی نہیں کرنی انہوں کوڑے مارن دے اندر نرمی نہیں کرنی اگر تسی اللہ تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے ہو اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ایک آنے والا آیا کہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملازم آدمی ہے اپنے مالک کے گھر کام کر رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنا کتاب الحدود کے اندر حوالہ قلم میں ذمہ دار میرے آقا علیہ السلام کو مقدمہ آ گیا مقدمہ آیا میرے آقا علیہ السلام نے کول میرے آقا علیہ السلام نے مقدمہ سماعت کیتا میں نے مقدمہ سنیا مقدمہ بتلاؤ کیا مقدمہ ہے میرے آقا علیہ السلام کو بیان کیتا جاتا آقا اور ملازم آدمی ہے ملازم منڈا ہے مالک منڈا ہے اس مالک کی بیوی دے نال اس ملازم نے زنا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رولا پہ گیا پھر دے اندر ادھر جناب ملازم لڑکا کا باپ آیا 100 بکریاں لے کے آیا ایک لونڈی لے کے آیا کیونکہ انہیں اپنی بیوی دے نال زنا کیتا ہے منڈا کوارا ہے تے بیوی شادی شدہ ہے اے ملازم نے او مالکا نے مال بندے نال انہیں زنا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رولا پھر دے اندر پہ گیا پنچایت کے اندر فیصلہ آ گیا پنچایت نے فیصلہ کیتا 100 بکریاں دے دے ایک لونڈی دے دے تو منڈا تیرا آزاد لے جا اللہ اکبر کبیرہ آقا انج کر کے فیصلہ کر دیتا ایک پیو آیا انہیں 100 بکریاں دیتی ایک لونڈی دیتی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا آقا غصے دی اندر آ گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا وقتی نفسی بیادے ہی لا قضی اللہ بینکما بکتاب اللہ لوگوں میں تے فیصلہ کرانگا اللہ دی کتاب دے مطابق میں تے فیصلہ کرانگا اللہ دی کتاب دے مطابق میرے کو لوگاں دی نظرہ چہرے فرمائشہ سفارشہ نہیں فیصلہ کرانگا دونوں دے درمیان کہاں دے مطابق ہے اللہ دی کتاب دے مطابق اللہ دی جب ایک کتاب موجود ہے پھر قانون دی کوئی دوسری کتاب فضیلت والی اور قانون والی صرف ایک کتاب ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب میں فیصلہ کرانگا ایک کتاب کے مطابق فیصلہ کرانگے ٹھیک ہے 100 بکریاں واپس لے کے آؤ 100 بکریاں واپس لے کے آئے لونڈی واپس لے کے آؤ لونڈی واپس لے کے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوارا منڈا کے شادی شدہ کہہ لگے آقا کوارا اور حضرات توجہ کرنا حد زنا کیا ہے دنیا دے اندر سنیے دے اندر دنیا دے اندر زنا کرنے والا نوجوان اگر زنا کر لے تو پھر ان کی سزا کیا ہے سزا کیا ہے ساڑھے پنڈ دے چودھری پنج کرتے ہیں پڑھیا گیا بندہ زنا کر لے ہاں بھائی پھٹے منہ تیرا ایک ہو رہا ہے انہیں سنا 1 لاکھ دیتا ہے تیسرا تین شرم نہیں آئی ہے پیو دی چل رہا ہوتی ایک منڈا سی غلطی کر بیٹھا اسی بڑے ہیں پھر معافی مانگ دفع ہو جا نکل جا بس دا پیو ناراض ہے نہ باپ دادا ناراض ہے جو ہے سلامت دیتے مت زنا دے معاملے سے پڑھیا کرو مت شرابی دے معاملے سے پڑھیا کرو نہ چوری دے معاملے سے پڑھیا کرو اس بات سے نہ کریا کرو اگر تسی ہاتھ نہیں لا سکتے اپنے گھر چ بہ جاؤ کہ تہاڈے لیے بہتر ہے
آقا نے السلام نے کی فیصلہ، بابیا نے فیصلہ کی کیتا بابا نیف تیرے جو پلے پہ جائے گل تے بابیا نے فیصلہ کی کیتا فیصلہ یہ کیتا ہے 100 بکریاں دے دے، لونڈی دے دے، تیرا بندہ بری کیوں جی بابا بابیا نے فیصلہ یہ کر دیا اللہ کے نبی کو مقدمہ آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کتوں کتاب اللہ سے جو فیصلہ ہو کرا گے بکریاں واپس دے لونڈی واپس کر بکریاں واپس کی لونڈیاں واپس کی میرے آقا تو تسی حکم فرماؤ کہ فیصلہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوارا منڈا کے شادی شدہ کہنے لگے آقا کوارا ہے آقا فرماتے چل دو میں آتے نا 100 کوڑا مارو کنا مارو کنا مارو اور بھی جی منڈا میرا ہے پورا ہے تو ہو جائے ایسے 7 لاکھ روپیہ لے لو بس کرو حول ولا قوت اس وجہ تو زنا عام ہو گیا ہے اس وجہ تو زیادتیاں زیادہ ہیں اس وجہ تو زیادہ جیسی پچیاں ظالمہ کس کے اندر آ جائے اس وجہ تو موٹر وے تے بیچاری بی بی انہاں ظالمہ دے قابو آئی ہے جب سفارشاں دے پیچھے پیچھے ان وزارت کر دیتا چھوڑ دیتا انہیں آگے